انہوں نے کہا جی میں جو کچھ محسوس کرتی ہوں، جو کچھ میرے دل میں آتا ہے میں ضرور لکھوں گی، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ اسے اچھا اثر لیں یا برا لیں۔ تو بہرحال اب یہ میری چھوٹی بہن جو ہے وہ اس انداز میں لکھنے کی عادی ہے، تو میں بہرحال درخواست کروں گا کہ بی بی آپ تشریف لائیے اور ڈاکٹر صاحب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ زاہدہ ہدا۔ جناب صاحب صدر، معزز خواتین و حضرات، شاہ صاحب نے ابھی آپ کو بتا ہی دیا ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہوں، کہنے کسی موضوع پہ آتی ہوں کہتی کچھ ہوں، آج بھی کچھ یہی عالم ہے۔ کیا ہم آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ 20ویں صدی کے اختتام پر دنیا کا ایک ذی وقار شہری اور مایہ ناز سائنسداں 70 برس کا ہو گیا؟ کیا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اس انسان کو اس کے سائنسی کارناموں پر داد دیں، اس کے علم و فضل کے باب میں فصاحت اور بلاغت کے دریا بہائیں اور واپس چلے جائیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں اسی لیے آئے ہوں، لیکن معافی کی طلبگار ہوں کہ میں یہاں اس لیے نہیں آئی۔ وہ شخص جو مغرب و مشرق کی 2 درجن سے زیادہ یونیورسٹیوں کا اعزازی ڈگری یافتہ ہے، جسے 2 درجن سے زیادہ اعلیٰ ترین بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا، جو 2 درجن سے زیادہ اہم ترین سائنسی اور تحقیقی کام کرنے والی سوسائٹیوں کی فیلوشپس اور ممبرشپس رکھتا ہے، اسے آپ کی اور میری تعریف و توصیف کی ذرہ برابر ضرورت نہیں۔ میں یہاں حاضر ہوئی ہوں تو اس لیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی اور اپنی قوم کی بدبختی پر گریہ کروں، اس بات کو کہوں کہ ہم نے نوبل انعام یافتہ عبدالسلام کے ساتھ وہی کچھ کیا جو ہم سینکڑوں برس سے اپنے علماء اور فضلاء کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ ہم تاریخ کے اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ کل اپنے جن خرد افروز اور علم دوست مفکروں، دانشوروں اور فلسفیوں پر ہم نے کفر و الحاد کے فتوے لگائے تھے، جن پر زیست حرام کر دی تھی، آج ہم انہی کے ناموں کے آگے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور ان کے نام سے پہلے امام نہ لکھنے کو کفر کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ابن حزم کا مدرسہ اور کتب خانہ ہم نے جلایا تھا اور اسے قید و بند کی صعوبتوں سے ہم نے گزارا تھا، آج وہ ہمارے لیے امام ابن حزم ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے ابن تیمیہ کی کتابیں جلائیں، اسے قید کیا، اور جب اس پر بھی ہمارا جی خوش نہ ہوا تو قید کے دوران اس سے تصنیف و تالیف کی آزادی سلب کر لی، اس کی کتابیں اور مسودے ضبط کر لیے۔ آج ہم اسے امام لکھتے نہیں تھکتے اور تاریخ کا یہ سچ چھپاتے ہیں کہ کاغذ اور قلم سے محروم ہونے والے ابن تیمیہ نے اپنے قید خانے کی دیواروں پر اپنے ناخنوں سے کھرچ کر کیا جملہ لکھا تھا۔ مسلم دنیا کا آخری نابغہ روزگار ابن رشد، جو اپنے خیالات و افکار کے سبب ذلیل و رسوا ہوا، جسے مسجد قرطبہ کی سیڑھیوں پر نمازیوں کے جوتے صاف کرنے کی سزا دی گئی، جسے جلا وطن کیا گیا، جس کی کتابیں قرطبہ کے چوک پر جلائی گئیں، آج اسی ابن رشد کے حوالے سے ہم یورپ میں نشأۃ الثانیہ کا صحرا اپنے سر باندھتے ہیں۔ ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ راجر بیکن نے 1230 میں ابن رشد کی کتابوں کے لاطینی ترجمے کو یورپ کی علمی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ قرار دیا تھا۔ عالم اسلام میں علم پروری اور عقل دوستی کا زوال ابن الہیثم اور البیرونی سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اور یہ عمل 12ویں صدی کے آخری برسوں میں ابن رشد کی ذلت آمیز جلاوطنی کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس عظیم سانحے کو 1000 برس گزر چکے، لیکن پستیوں میں مسلسل اترتے رہنے، یورپی استعمار کی نوآبادیات بن جانے اور نام نہاد سیاسی آزادی کے بعد مغرب کی اقتصادی غلامی میں آنے کے باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی کے باب میں ایک روشن خیال اور وسیع المشرب سماج کی تعمیر کے سلسلے میں ہمارے رویے آج بھی 10ویں، 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی سے آگے نہیں بڑھے۔ ابن رشد کو ہسپانیہ کے یہودیوں نے سینے سے لگایا اور اس کے خیالات و افکار یورپ کی علمی اور سائنسی ترقی کا نقطۂ آغاز بنے، اور ہم
آج 800 برس بعد بھی اتنے ہی بدبخت ہیں کہ ہم نے اپنے ایک نابغہ روزگار کے لیے اس کے اپنے ملک میں عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ دیار غیر میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے اب ڈاکٹر عبدالسلام سے مغرب و مشرق کی ذہانتیں استفادہ کرتی ہیں۔ یہ شخص طبیعیات کا نوبل انعام لینے جاتا ہے تو سویڈن کے بادشاہ اور ملکہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ شاہی خاندان کے سامنے اس کی آمد کا اعلان بگل بجا کر کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے ہزارہ سائنسدان، دانشور اور طالب علم سرقت کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن یہی نوبل انعام یافتہ سائنسدان جب اپنے ملک کا رخ کرتا ہے تو برسر اقتدار خواتین و حضرات اسے ملاقات کا وقت نہیں دیتے۔ معمولی سرکاری اہلکار سائنس کی ترقی کے لیے اس کی بیش قیمت تجاویز اور پیشکشوں کے معاملات کو سردخانے میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی شہر کا ایک تعلیمی ادارہ اسے اپنے یہاں مدعو کرتا ہے تو مذہبی جنونیوں کا ایک ٹولہ اس کی آمد کو کفر و اسلام کی جنگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج ہم آمد کو کفر و اسلام کی جنگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج ہم تباہی و بربادی کی جس دلدل میں دھسے ہوئے ہیں اس کا بنیادی سبب ہماری علم دشمنی، جہل دوستی اور اپنے عالموں اور فاضلوں کی توہین و تذلیل ہے۔ ہم اپنی ذہانتوں کو دیس نکالا دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہم اس ملک میں تفکر و تدبر کے سوتوں پر پہرے بٹھاتے ہیں۔ ہم اپنی دانشگاہوں میں ذہانتوں کو پنپنے نہیں دیتے اور انہیں کبھی ملحد، کبھی کافر اور کبھی بے راہ رو قرار دے کر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ دیار غیر کا رخ کریں اور ان کی ذہانتیں یورپ و امریکہ میں گل و گلزار کھلائیں۔ ہم جس تیزی سے زوال اور ذلت آمیز غلامی کی طرف جا رہے ہیں اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما اور ہمارے دانشور منافقت میں مبتلا ہیں۔ کسی بھی قوم کی رہنمائی اس کے سیاستدان، مدبر، مفکر اور دانشور